وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مسئلہ سمجھانے کے لیے زمین کے اوپر ایک خط کھینچا، بالکل سیدھا خط جو ہوتا ہے سیدھا، اور بتایا کہ یہ دین اسلام ہے۔ پھر دائیں بائیں اس کے کچھ خط کھینچے اور پگڈنڈیاں کھینچی اور کہا کہ یہ الٹے راستے ہیں اور پگڈنڈیاں ہیں۔ تو اس سے مسئلہ ذرا سمجھ میں آیا۔ اسی سے رہنمائی لیتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں، دیکھو ایک جس طرح بالکل سیدھی لائن ہو، سیدھی روڈ ہو، یعنی اس میں بال برابر ٹیڑھ نہ ہو، سیدھی ہو بالکل۔ اگر آپ اس کے اوپر ایک ٹرین یا گاڑی یا جو بھی کار، اس کا سٹیئرنگ بالکل سیدھا کر کے اس کو لاک کر دیں تو وہ کبھی بھی اس روڈ سے نہیں ہٹ سکتی ہے، کیونکہ گاڑی بھی سیدھی جا رہی ہے، سٹیئرنگ آپ نے سیدھا کر کے لاک کر دیا ہے اور روڈ بھی بالکل سیدھی ہے، تو وہ دائیں بائیں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کو سٹیئرنگ کے لاک کو ایک بال برابر، بالکل بال، معمولی بال برابر دائیں کر دے یا بائیں کر دے، انتہائی معمولی میں کہہ رہا ہوں، تو کافی دیر تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ وہ سیدھی جاتی رہے گی، کیونکہ بہت ہی معمولی اس میں ٹیڑھ پیدا ہوا ہے، اور بہت آگے جا کے وہ آہستہ 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 اس روڈ سے لازمی اترے گی، لازمی اترے گی۔ یہ ہر بندہ جانتا ہے، اور ہر معقول بندہ کہے گا ہاں بھائی بات ایسے ہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی کچھ ہوا ہے ایمان عقیدے کے حوالے سے، کہ شروع میں جن لوگوں نے پٹڑی سے اتارنے کی کوشش کی ہے انسانیت کو، وہ ایک دم تیزی کے ساتھ نہیں ہوا ہے، نہ ہی تیزی کے ساتھ کوئی ہوتا ہے۔ وہ بہت ہی معمولی شروع میں وہ اس نے کیا ہے، اور جس کسی نے، اور پیچھے ابلیس بیٹھا ہوا ہے، اس نے ابلیس کی بات کو مانا ہے۔ اللہ کی بات کو جب پیچھے کر دیا، ابلیس کی بات کو مانا، تو پھر ٹیڑھ پیدا ہوا ہے۔ یہی کچھ کیا تھا عمر بن لئی الخزائی نے، یہی کیا تھا احمد بن حنبل نے، عہد روح فی القبر کا عقیدہ دے کے اور سمائے موتا کا عقیدہ دے کے، بالکل اس وقت انہوں نے کیا۔ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ عقیدہ بعد میں جا کے قبر پرستی کی وہ بنیاد فراہم کرے گا، اور عرس اور میلے اور گنبد اور قبریں پوجی جانا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ کچھ ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح محمد حنیف صاحب نے کیا ہے کہ اس جماعت کو، مومنوں کی جماعت کو، جو بالکل سیدھی جا رہی تھی، یقین کیجئے بڑے خلوص کے ساتھ یہ دعوت آگے بڑھ رہی تھی، اور جو بھی اس جماعت میں شامل ہوتا تھا بہت ہی یعنی خلوص کے ساتھ آتا تھا۔ کتنے اپنے گھر والوں سے، برادری والوں سے، علاقے والوں سے دشمنی لیتا تھا، بڑی باتیں سنتا تھا، تاکہ گھر میں بھی جب کسی کی فوتگی ہو جائے، یعنی بدعقیدہ کوئی رشتہ دار ہو، تاکہ ماں باپ تک لوگوں نے بچوں کے، بیٹوں کے جنازے نہیں پڑے۔ اندازہ لگائی کس قدر ان کو لگاؤ تھا ایمان خالص کے ساتھ۔ لیکن ان کے اوپر ایسا شیطان کا وار ہوا کہ ان کی ساری جو یہ محنت تھی یہ برباد ہو گئی، اس عقیدے کی وجہ سے، سجدہ تعظیمی کے شرک کی وجہ سے۔ اور محمد حنیف نے جو موقف اختیار کیا، جس انداز سے لوگوں کے ذہن بنا دیے کہ اب ان کو توحید سے چڑ ہے، یقین کیجیے اب ان کو توحید سے چڑ ہے، اور اللہ کی کتاب ان کے سامنے پیش کی جائے اور اس کے مقابلے میں یہ اپنے پیر اور اپنے امیر کی بات کو مانتے ہیں۔ کہتے ہیں محمد حنیف نے تو یہ کہا، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے، یہ کہتے ہیں محمد حنیف تو یہ کہتے ہیں، اس تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ محمد حنیف خود یہی کہتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی بات رکھی جائے، اللہ کی کتاب تو یہ کہتی ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو سارا خاندان جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ کہتا نہیں نہیں نہیں، میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر میں جو لکھا وہ ہے۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا بھائی، اور صحیح تفسیر اگر کسی عالم دین نے بھی کی ہے اور احساس بھی دلایا جائے، دیکھو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس طرح کر کے گئے ہیں، امام بخاری تو یوں لائے ہیں، کہتا چھوڑو ڈاکٹر عثمانی کو، میری تفسیر پڑھو۔ یہ ہے اللہ کے بندو، یہ کچھ ہوا ہے، یہ ہمارا اختلاف ہے۔ ہم اس کی تفسیر کی بجائے ہم اللہ کی کتاب کو ترجیح دیتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے وہ بات لائے ہیں وہ ہم مانتے ہیں، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے تشریح کی ہے وہ بالکل درست اور مومنانہ تفسیر ہے، اور محمد حنیف نے اس کے اندر شرک کا انجیکشن دے دیا۔ باقی اب معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے، یہ اللہ کا مسئلہ نے بنا دیا، تو اب تو یہ بالکل معذور بھی ہو گئے ہیں، تو تب بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان سے بڑے مجرم ہیں یہ جو پیچھے چلنے والے، یہ جو پیچھے چلنے والے ہیں نا، یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ تو ان دو گروہوں کے اندر عقیدے کی خرابی آ گئی، ایک لنڈی والے گروپ کے اندر اور ایک رفع عام کے گروپ کے اندر۔ باقی تین یہ گروہ لگے ہوئے ہیں جہاں جہاں تک ان کے اندر کچھ دینداری کے
جراثیم موجود ہیں، لگے ہوئے، ٹھیک ہے لگے رہے بھائی، باقی جو ان کے اندر کمیاں کوتاہی اللہ ان کو معاف کرے، ان کو توفیق دے، ہماری دعا ہے۔ اور بہرحال ہم وہ جماعت ہیں جن کے اندر بال برابر بھی کمی نہیں آئی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہوا کہ دعوت جس انداز سے اٹھی تھی بالکل اسی انداز سے ہے، اگرچہ تعداد ہماری کم ہو گئی ہے، وسائل ہمارے کم ہیں، اور باقی ساری چیزوں کی ہر لحاظ سے اپنی ذاتی کوتاہیوں کی بھی احساس ہے، لیکن ایمان عقیدے کے حوالے سے بال برابر کمی نہیں بلکہ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے عقیدے کے اندر، توحید کے اندر، ایمان خالص کے اندر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا کس طرح فرقہ بنتا ہے، فرقے کیسے بنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا ہے۔ پھر طاغوت کیسے بنتا ہے، طاغوت کو ہم نے بنتے دیکھا ہے، اب پتہ چلا یہ پچھلے دور کے جو طاغوت گزرے ہیں یہ کیا معاملہ رہا ہے، چاہے یہ صوفی ہوں، چاہے یہ فرقوں کے بانی ہوں، چاہے یہ آج کے یہ جو نیا فرقے بنے ہیں ان کے بانی ہوں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاغوت بھی اپنی آنکھوں سے بنتے دکھایا ہے۔ پھر بغیم بینہم کیا چیز ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا ہے کہ جب علماء بگڑ جائیں تو پھر وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، پھر پیچھے چلنے والے اندھے مقلدین کس طرح ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ہمیں جما دے ایمان خالص کے اوپر۔ ہم اپنے مالک سے دعا مانگتے ہیں، مالک آپ نے یہ راہ دکھائی ہے اور آپ ہی ہمیں اس کے اوپر قائم رکھیں، ہماری رہنمائی فرمائیں، مالک ہمارے گناہوں سے کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، آخری سانس تک یہ ایمان خالص ہمارے ساتھ جائے، آمین یا رب العالمین۔